کوشش کے باوجود وہ لہجے کا اضطراب چھپانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے آنے کے اتنی دیر بعد اس کا زبان کھولنا ہی اس کے اضطراب کی غمازی کرتا تھا۔ مارٹی سب کی نگاہوں کا ہدف بنا ہوا تھا اور کسی مجرم کی طرح پلکیں پٹپٹا رہا تھا۔ پیرو نے شامو جمرو اور ٹنگو سے پوچھا تو انہوں نے مارٹی کے بیان کی تائید کے سوا کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ ویکاجی ہوٹل میں ابا جان نے جو نام درج کرایا تھا اس کا علم ہوٹل والوں اور نواب حشمت کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ بعد میں بڑے نواب کی حویلی میں جانے کے بعد بھی ابا جان نے اس نام میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ بڑے نواب اور نواب حشمت جنگ ہی کے پاس سے وہ آ رہے تھے۔ اتنی بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ابا جان کے اس بدلے ہوئے نام کا علم انہی 3 جگہوں سے ہو سکتا ہے۔ ہوٹل والوں کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ مارٹی سے بھی سلسلہ جنبانی کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی ابا جان کے ساتھ وہیں مقیم رہا تھا۔ مارٹی کے بقول ابا جان تمام ادائی کر کے چلے تھے اور ان کے پاس نواب حشمت جنگ کی آمد و رفت کی وجہ سے یوں بھی ہوٹل میں انہیں محترم مہمانوں کا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ ہوٹل کے منتظمین کے لیے شاید یہ بات بھی اہمیت رکھتی ہو کہ رخصت کے وقت نواب حشمت جنگ کی گاڑی ابا جان کو وہاں سے لینے آئی تھی۔ کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو حویلی میں ان کی واپسی تک ہوٹل والے کچھ تحمل کر سکتے تھے، اور بات بھی کیا ہو سکتی تھی۔ مارٹی نگاہ کا بھی اتنا کمزور نہیں ہے، اسے کوئی ایسا گمان نہیں تھا کہ اس نے ہوٹل میں آتے جاتے ہوئے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہو جو ابا جان کو پوچھتے ہوئے آئے تھے۔ ہمارے جانے کے دوسرے دن ان کے آنے سے ظاہر تھا کہ انہیں بڑے نواب کے ہاں ہماری منتقلی کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ گویا نواب حشمت جنگ اور بڑے نواب تک ان کی رسائی نہیں تھی، لیکن ایک اور جگہ بھی تھی جہاں ابا جان نے اپنا ہوٹل والا نام دہرایا تھا۔ نواب حشمت جنگ کے توسط سے یہ حویلی خریدتے وقت انہیں حویلی کے مالک کو بھی یہی نام بتانا چاہیے تھا۔ کو منتقلی کے کاغذات کی تکمیل ابھی نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ درمیان میں نواب حشمت جنگ جیسا صاحب حیثیت آدمی تھا، لیکن تکمیل کا مرحلہ آ جاتا تو بھی ابا جان کو اسی نام سے منتقلی کے کاغذات تیار کروانے پڑتے جس سے وہ خود کو متعارف کرا چکے تھے۔ حویلی کے سابق مالک نے حویلی کی فروخت کے لیے کئی معقول پیشکشیں ناپسندیدہ خریداروں کی وجہ سے مسترد کر دی تھیں۔ ابا جان اسے پسند آ گئے تھے۔ اس میں ابا جان کی ذات کو کم، نواب حشمت جنگ کی سفارش کو زیادہ دخل تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والوں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہو جو حویلی کی خریداری میں پہلے ناکام ہو چکے تھے اور اب حویلی ابا جان کی تحویل میں آ جانے کے بعد انہیں بڑی پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ کاش ایسا ہی ہو، لیکن دوسری بات میری طرح وٹھل، پیرو اور ابا جان کے ذہن میں بھی کل بلا رہی ہوگی کہ آنے والوں کا مقصد اس کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں آتے ہوئے راستے میں وٹھل نے ابا جان سے کہا تھا کہ ہم 2-1 دن قیام کی بجائے اگر فوراً روانگی کا ارادہ کر لیں تو کیا حرج ہے۔ ابا جان نے جواب میں کئی پہلوؤں پر وٹھل کو توجہ دلائی تو وہ بھی چپ ہو گیا۔ ابا جان نے اسے کہا تھا کہ انہوں نے بوجہ عجلت مناسب نہیں سمجھی۔ ان کے خیال میں روانگی کے لیے کسی جلد بازی کا اظہار اس خوش اسلوبی کے منافی تھا جس کا وہ بڑے نواب کی حویلی میں ہر مرحلے پر خیال رکھتے رہے تھے۔ وہاں سے آ جانے کے باوجود انہیں کسی بھاگ دوڑ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے بس پابائے رکاب بیٹھے تھے، جیسے بس زندان سے چھوٹنے کی دیر تھی۔ جو حویلی انہوں نے خریدی تھی اس کے جواز اور بھرم کے طور پر بھی انہیں 1-2 دن وہاں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ ابا جان کو خانم کا خیال بھی تھا جو ابھی تک بڑے نواب کی حویلی میں موجود تھی۔ جب تک وہ وہاں موجود ہے دونوں نوابوں سے ربط و تعلق کی استواری ضروری ہے۔ ان پر اب تک ہمارا جو تاثر مرتب ہوا ہے بہتر ہے کہ وہی قائم رہے۔ یہ تاثر ہمارے اطمینان اور تحمل کے سبب سے تھا۔ ہمارے بارے میں ابھرنے والے تمام سوالوں کا جواب ہمارا اطمینان تھا۔ ابا جان نے وٹھل سے تھکن کا عذر بھی کیا تھا، کہا تھا کہ ویسے بھی 2-1 دن آرام کے بعد ہی سفر کرنا ٹھیک رہے گا۔ وہ نواب حشمت جنگ سے آنے والی کل کے لیے ملاقات کا وقت بھی طے کر چکے تھے۔ نواب نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ابا جان کے گھر والوں کے لیے چند تحائف پیش کرنا چاہتا ہے۔ ابا جان نے منع کیا تھا کہ ان رسوم کا موقع نہیں ہے، لیکن نواب حشمت جنگ نے انہیں قائل کر دیا تھا کہ زندوں کے لیے تو یہ زندگی رواں ہی ہے۔ کہنے لگے اگر وٹھل پہلے انہیں کوئی مشورہ دے دیتا تو وہ اسی نسبت سے بڑے نواب کی حویلی میں حیدرآباد سے اپنی باجرت روانگی کا تاثر دے دیتے۔ دیر تک سب خاموش بیٹھے رہے۔ وٹھل مسلسل حقہ گڑگڑاتا رہا۔ یک بار کی سٹک منہ سے ہٹا کے وہ بڑبڑاتی آواز میں ابا جان سے بولا، ادھر بڑے نواب کے پاس کل مہاراجہ سے تو آپ کی بھینٹ نہیں ہوئی؟ ابا جان کرسی سے اچھل سے گئے۔ وہ بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وٹھل کے سر میں بھی چبھ رہی تھی۔ ابا جان نواب حشمت جنگ کی وہ باتیں شاید بھول گئے تھے جو اس نے میسور کے ایک دولت مند کے متعلق بتائی تھیں۔ بڑے نواب کی حویلی میں جانے کے دوسرے دن کی بات ہے جب وہاں پہلی بار نواب حشمت جنگ سے ابا جان کا آمنا سامنا ہوا تھا اور وہ انہیں وہاں دے کر ششدر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے فخریہ انداز میں بڑے نواب کو بتایا تھا
کہ وہ نادر ہیرا ابا جان ہی کا عطیہ تھا۔ ہیرے کی قدر و قیمت کی صنعت کے طور پر اس نے مہاراجہ دھرم ویر کا ذکر کیا تھا۔ مہاراجہ کو کسی طرح یہ سن گن مل گئی تھی کہ نواب ہشم جنگ کی تحویل میں ایک بیش بہا ہیرا ہے۔ مشہور ہے کہ مہاراجہ دھرم ویر ہیروں کی خوشبو سونگھ لیتا ہے۔ بہرحال نواب ہشم جنگ کو اندازہ تھا کہ کس ذریعے سے مہاراجہ کو ہیرے کی خبر پہنچی ہوگی۔ نواب ہشم جنگ سے ضبط نہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہم رتبہ نواب کو کہیں یہ ہیرا دکھا دیا تھا۔ نواب پتھروں کی پرکھ میں ایک حیثیت رکھتا تھا۔ اسی جوہر شناسی نے مہاراجہ کے ذوق شوق کی آگ بھڑکائی تھی۔ سن کے مہاراجہ ایسا بے چین ہوا کہ نواب حشمت جنگ کے پاس آ کے ہیرے کی دید کے لیے اصرار کرنے لگا۔ نواب حشمت کے بقول اسے دیکھ کر گنگ رہ گیا تھا۔ اس کا عالم دیدنی تھا۔ اس کی آنکھوں کی حیرگی اور جلتا ہوا چہرہ دیکھ کے نواب کو بہت لطف آیا تھا۔ مہاراجہ نے اسی وقت ابا جان سے متعارف کرانے کے لیے اسے درخواست کی تھی، جسے نواب ٹال گیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق یہیں تک بات ٹھیک تھی اور وہ اپنے مربی ابا جان کا پتہ بتا کے انہیں کسی الجھن میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ہیروں کے شوق کے معاملے میں مہاراجہ کی دیوانگی کا اسے خوب علم تھا۔ وٹھل کی زبانی مہاراجہ کا نام سن کے ابا جان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ دفن کے روز تو نہیں، لیکن پرسوں سوم کے روز مہاراجہ دھرم ویر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ مگر وہ ایک نہایت رسمی ملاقات تھی، ابا جان نے بہکی بہکی آواز میں کہا۔ مہاراجہ کو خان صاحب نے مجھ سے متعارف کرایا تھا۔ مہاراجہ نے مجھ سے ملنے کی خوشی کا رسمی اظہار کیا اور بس، اس نے کوئی اور بات نہیں کی۔ وٹھل سر ہلانے لگا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں آنے والے آدمیوں کا تعلق مہاراجہ دھرم ویر سے تھا؟ مگر انہیں ہماری حویلی کے متعلق ابا جان تذبذب سے بولے۔ مہاراجہ نے جیسا کہ نواب حشمت جنگ بتا رہے تھے کسی قسم کے اشتیاق کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اسی دن نواب حشمت جنگ کی زبانی مہاراجہ کے ذکر سے اگر کوئی تقدر ذہن پر چھایا تھا تو مہاراجہ سے ملاقات کے بعد وہ چڑھ گیا تھا۔ انہوں نے شرطن بھی اس بابت ایک لفظ نہیں کہا۔ وقت سیدھا نہیں تھا بابا، وٹھل نے سرد مہری سے کہا، اور پتہ کھوجنا کون سا جوخم کا کام ہے؟ نواب نہیں بول رہا تھا تو اس کا موٹا چلانے والا پورا پچھم جانتا تھا، ادھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں، ابا جان نے بھی یقینی کے انداز میں کہا، مگر ٹھیک ہے، انہیں آنے دیجیے۔ اگر یہی صورت ہے تو ہم ان سے معذرت کر لیں گے۔ جہاں تک میرا قیاس ہے مہاراجہ ایک معقول اور بردبار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وٹھل کو اب یہ باور کرانے سے کیا حاصل تھا کہ یہاں حویلی میں دو آدمیوں کی مسلسل آمد ہی مہاراجہ کی بے چینی کی مظہر ہے، اور آنے والوں کا رازدارانہ انداز ہی مہاراجہ کی شدت شوق کی علامت ہے۔ مگر ماٹی کا کہنا ہے کہ تیسری مرتبہ آنے والے آدمی دوسرے تھے۔ ابا جان کچھ توقف کے بعد بےتابی سے بولے، آدمیوں کی کمی ہے ان کے پاس؟ وٹھل نے سباٹ لہجے میں کہا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈوری کسی دوسری طرف سے کھینچی گئی ہو۔ دیکھ لے گا استاد، ابھی دیکھتا ہے۔ اب ان کے ہوتے میں کون آتا ہے اور کیا بولتا سالہ؟ پیرو نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ منیر علی نرمی سے بولے، کوئی ملنا چاہتا ہے تو مل لیا جائے۔ بخدا میری عقل سمجھنے سے قاصر ہے، اس قدر وہم و تردد کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حساسیت اور اعصاب شکنی کے سبب سے ہے۔ ہم سب کو ایک رات مکمل آرام کرنا چاہیے۔ ان کی دوبارہ آمد سے پہلے کسی قسم کی قیاس رہی مجھے تو فضول معلوم ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تو منیر علی نے بھی چپ سادھ لی۔ سبزہ زار میں ہنکی بڑھ گئی تھی۔ ابھی اندھیرا اتنا گہرا نہیں ہوا تھا مگر اوس پڑنے لگی تھی۔ 8 بھی نہیں بجے ہوں گے۔ پیرو کے مشورے پر سب اندر چلے آئے۔ ماٹی، زورا، شامو، جمرو، کانتے اور ٹنگو وہاں بیٹھے ایک دوسرے کی صورت تکتے رہے۔ پھر یہ کے بعد دیگرے اٹھ کے باہر جانے لگے۔ میں بھی اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ماٹی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے تیز سانسوں سے ابا جان کو بتایا کہ وہی دونوں آدمی پھر آئے ہیں۔ ابا جان نے کوئی جواب دینے سے پہلے اضطراری نگاہوں سے وٹھل کی طرف دیکھا۔ وٹھل نے ماٹی کو اشارہ کر دیا۔ ابا جان کرسی پر پہلو بدل رہے تھے۔ میں بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ انہیں اندر آنے میں کوئی دیر نہ لگی۔ ادھر ماٹی گیا، ادھر سیاہ شیروانی میں ملبوس پکی عمر اور پکی سانولی رنگت کے 2 آدمی نپے تلے قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ ایک لمبا چھریرے جسم کا، دوسرا اوسط قد اور گھٹے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ دونوں ترکی ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ شکل و صورت سے وہ معتبر لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ ابا جان کو نہیں پہچانتے تھے، اس لیے سلام کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہوں نے شائستگی سے ابا جان کے متعلق پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ابا جان کوئی جواب دیتے، وٹھل نے گنجیلی آواز میں ان سے کہا، کام بولو صاحب۔ چھریرے جسم کے آدمی نے مستربانہ انداز میں اپنے ساتھی کی جانب نگاہ کی، پھر متانت سے بولا، ہمیں جناب اکبر علی خان سے کچھ کام ہے۔ فرمائیے، ابا جان نے باعجلت کہا۔ وٹھل کو نہیں بولنے دیا۔ کیا ہم اپنے معزز مطلوب ہی سے مخاطب ہیں؟ کہیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ابا جان نے اکھڑی ہوئی آواز میں کہا، جناب سے ایک درخواست کرنی ہے۔ اس شخص نے روانی سے کہا، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ یہیں شہر سے۔ وہ معذرت کرتے ہوئے بولا، ہم اپنا تعارف کرانا تو بھول ہی گئے، ہم دونوں دوست بھی ہیں اور کاروباری شریک بھی۔
خادم کو محمود علی کہتے ہیں، میرے رفیق کا نام قطب الدین ہے۔ جی جی، ابا جان نے اٹکتے لہجے میں کہا، مگر اس فقیر سے جناب کو کیا کام ہے؟ ہمیں آج رات کچھ اور مصروفیات بھی ہیں، ہو سکے تو اپنا مدعا جلد بیان کر دیجیے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا ہو۔ بلا شبہ جناب نے ہمیں پہلے نہیں دیکھا، وہ شستگی سے بولا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نامناسب وقت پر آئے۔ اگر ایسی کوئی مصروفیت ہے تو ہم کل کسی وقت آ جائیں گے۔ کل کا کچھ ٹھیک نہیں ہے، ابا جان نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، بہرحال ابھی اتنا وقت ہے کہ آپ سے بات کر سکوں، آپ فرمائیے۔ جی، وہ جھجکتے ہوئے بولا، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں چند لمحوں کے لیے خلوت میسر آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے ہماری جانب دیکھتے ہوئے ندامت سے بولا، آپ حضرات کو یقیناً زحمت ہوگی، لیکن ہمارا خیال ہے ہم خلوت میں قبلہ سے اپنا مدعا مناسب طور پر گوش گزار کر سکتے ہیں۔ نہیں، ابا جان نے کوئی توقف کیے بغیر جواب دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کو میرا رفیق کار سمجھیے۔ مارٹی دروازے کے پاس کھڑا تھا، کانتے بھی آ گیا تھا۔ وٹھل نے ہم تینوں کی طرف اشارہ کیا، وہ دونوں خاموشی سے چلے گئے۔ منیر علی خود بخود اٹھ گئے، کسی نے انہیں روکا بھی نہیں۔ وٹھل نے مجھے بھی اشارہ کیا تھا، لیکن میں اپنی کرسی پر جمع رہا۔ کمرے میں ہم چاروں ہی رہ گئے تھے، ابا جان، پیرو، وٹھل اور میں۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، گھٹے ہوئے جسم کے شخص قطب الدین نے پہلی مرتبہ زبان کھولی اور مؤدب لہجے میں بولا، جناب بجا فرما رہے ہیں، لیکن ہماری گزارشات کے بعد ہی سب کو شریک کیا جائے تو بہتر ہے۔ بولو صاحب، وٹھل نے بھنبھناتی آواز میں کہا، ہم لوگ الگ کوئی بات نہیں کرتے، بات کو دوبارہ ان کے لوٹانے سے اچھا ہے کہ آپ ہی کی زبان سے ہم سن لیں۔ گھبراؤ نہیں صاحب، بولو۔ نہیں نہیں، گھبرانے کی ایسی کیا بات ہے، لمبے آدمی محمود علی نے قدرے ترشی امیز شائستگی سے کہا، ظاہر ہے یہ تو جناب پر منحصر ہے کہ آپ حضرات سے بعد میں مشورہ کرتے ہیں یا نہیں۔ ہماری تو عرض اتنی ہے کہ یوں ہمیں اپنے مدعا بیان کرنے میں کسی حد تک سہولت ہو جائے گی، اپنے کو ساتھ سننے میں آسانی ہوگی۔ وٹھل نے نسبتاً اونچی آواز میں کہا، جو بولنا ہے صاحب صاف بولو، جیسی آپ کی مرضی۔ قطب الدین کی پیشانی سکڑ گئی، لیکن فوراً وہ وفاہمانہ انداز میں بولا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ہم کاروباری آدمی ہیں اور اپنی طرف سے کاروبار کے آداب و اصول کی پابندی کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بات کچھ آگے بڑھے گی تو جناب کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ بولو صاحب، کام کی بات بولو، وٹھل نے تند لہجے میں کہا۔ جی ہاں، قطب الدین سنبھل کے بولا اور اپنے ساتھی محمود علی سے کہنے لگا، کیوں محمود بھائی، آپ ہی بات شروع کیجئے۔ بہتر ہے، محمود علی نے سانس لے کے کہا، اصل میں اپنے اجنبی ہونے کی رکاوٹ آتی ہے، ہمیں احساس ہے کہ ہمارا کوئی ریفرنس حوالہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ ایسے میں ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاملت سے پہلے آپ ہمارے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لیجئے۔ آپ ان لوگ ایک دم سیدھا بات مانگتا ہے، پیرو نے تلخی سے کہا۔ ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم دو ٹوک انداز میں بات کریں، محمود علی نے مسکراتے ہوئے کہا، پر آپ تو ابھی ایک ٹوک بھی پورا نہیں بول رہا۔ میرے قانونی کی طرف لگے ہوئے تھے، ابا جان کی آنکھیں بھی جل بجھ رہی تھیں۔ ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ معاملت سے ان دونوں کی کیا مراد ہے۔ کاش وہ اس حویلی کی خریداری کے سلسلے میں آئے ہوں، لیکن پھر انہیں ادھر ادھر کی اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پیرو کی بات سن کے دونوں ہنس پڑے۔ کیا خوب کہا ہے آپ نے، محمود علی نے ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے جناب کا تعلق بمبئی شہر سے ہے۔ اب ان بمبئی کا دادا ہے، نمبر 1 دادا۔ ابھی کچھ اور بتائے؟ نہیں جناب، محمود نے سنجیدگی سے کہا، معاف کیجیے گا، اب تو اپنے ساتھی کے ٹوکنے پر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ قطب الدین نے فوراً نرم لہجے میں کہا، میرا خیال ہے ہمیں اصل مقصد پر آ جانا چاہیے، میں ہی بیان کرتا ہوں۔ براہ کرم میری طرف توجہ دیجیے اور میری گزارش ہے کہ پہلے میری بات پورے طور پر سن لیجیے۔ صورت یہ ہے جناب، وہ ایک لمحے ٹھہر کے بولا، ہم نوادر کا کاروبار کرتے ہیں۔ میری نگاہیں بے اختیار ابا جان پر منڈلانے لگی، ان کا چہرہ تمتما رہا تھا اور انہوں نے اپنے ہونٹ بھیج رکھے تھے۔ قطب الدین کے لہجے میں پہلے جیسی لچک نہیں تھی، کہنے لگا، ہمیں اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جناب کے پاس اعلیٰ قسم کے نوادر موجود ہیں، خصوصاً نادر پتھروں کی شکل میں۔ اب اسے کچھ کہنا غلط ہے، لیکن ایک بار ہماری خدمات حاصل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہاں ریاست میں ہمارا یہی کام ہے کہ ادھر ادھر سے نوادر اکٹھے کر کے صاحب ذوق حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ہم اپنی اس خدمت کا معاوضہ 2 صورتوں میں وصول کرتے ہیں۔ پہلی، باقاعدہ خریداری کی صورت میں، اگر معاملہ ہماری بساط کے مطابق ہوا تو ہم خود سودا طے کر لیتے ہیں۔ دوسری شکل وصولہ قیمت پر مناسب مقررہ کمیشن کی ہے، یعنی ہماری کوشش سے نوادر کی جو رقم بھی وصول ہوگی اس میں ہمارا حصہ جو بھی خوش اسلوبی سے ہمارے آپ کے مابین طے پا جائے۔ نوادر کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کسی آنے والے کے دعوے پر اعتبار کر لیا جائے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ لوگ بہت ٹھوک بجا کے کسی مستند اور معتبر آدمی سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ یہاں شہزادگان، نوابین اور دیگر صاحب ثروت حضرات کی ایک بڑی فہرست ہے، شاید ہی کوئی ایسا قابل ذکر آدمی رہ جاتا جو ہم سے اور ہمارے کام سے واقف نہ ہو۔ یہ ایک صاف اور سیدھا کام ہے، ہماری حیثیت درمیان کے آدمی کی بھی ہے اور باقاعدہ اہل معاملہ کی بھی۔ غالباً ہم نے اپنی منشا کی وضاحت کر دی ہے۔ ابھی اپن کچھ بولے؟ جیسے ہی وہ چپ ہوا، پیرو نے کہا،
جی ہاں، لیکن وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، ایک بات رہی جاتی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی توجہ اور تحمل سے ہماری گزارش سنی۔ نوادر کے سلسلے میں ہمیں اکثر ایسے حضرات کے پاس جانا پڑتا ہے جن سے پہلے کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ ان میں قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے بڑی دوڑ دھوپ کے بعد کوئی کام کی چیز کھوج کی ہو، ایسے لوگ جنہیں اتفاقیہ قسمتاً کچھ مل گیا ہو، اور برسبیل تذکرہ عرض ہے، اس نے کسمساتے اور مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ کسی اور طرح بعض نوادر جن کے ہاتھ آ گئے ہیں۔ قطب الدین نے فوراً معذرت چاہی اور تیزی سے بولا، عرض یہ ہے کہ چیز چاہے کسی بھی ذریعے سے آئی ہو، لیکن کبھی کبھی یہ احتیاط حد سے گزر جاتی ہے، غیر ضروری ہو جاتی ہے، اور اچھی چیز اچھے ہاتھوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ مثلاً کوئی چیز دے کے ہم بہتر آدمی کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کہاں اس کی صحیح قیمت وصول ہوگی۔ یقین کی کوئی جرت تو بہرحال کرنی پڑتی ہے۔ ہم اپنی جانب سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ رازداری پر ہمارے کاروبار کا دار و مدار ہے، اور وہی ایک گھسی پیٹی بات کی آزمائش شرط ہے۔ آپ ہمیں صرف ایک بار موقع ضرور دیں۔ آپ اپنے کو کون سے لوگ جانتے ہو؟ وٹھل نے آہستگی سے کہا، جناب خدا کے لیے دل پر کوئی میل نہ لائیے۔ ہم نے تو محض تذکراً ایک حقیقت عرض کی تھی کہ کیسے کیسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور ان کے دل میں اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا جتن نہ کرنے پڑتے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ذریعہ جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے چیز کی اہمیت ہوتی ہے اور شخص کی جس کی تحویل میں ہے۔ لوگوں کو دیکھتے دیکھتے اور یہ کام کرتے کرتے ہماری بھی عمریں گزر گئی ہیں۔ تھوڑی بہت آدمی کی پہچان ہو گئی ہے، اور کوئی بات نظر آتی تو ہم دوسری بات کرتے۔ پھر کس طرح کا بات کرتا؟ پیرو نے تنک کے کہا، وہ تو صاحب دوسرے ہی لوگ ہوتے ہیں، آدمی دیکھ کے بات کی جاتی ہے۔ قطب الدین کی بجائے محمود علی نے کتراتے ہوئے کہا، اگر اپن بولے کہ اپن وہی دوسرا لوگ ہے؟ جی آپ ضرور برا مان گئے۔ نہیں ابھی بولو، پھر آپ کیسا بات کرے گا؟ بات پہلے سے طے نہیں ہوتی جناب والا، قطب الدین نے کہا۔ آپ یقیناً مذاق کر رہے ہیں، محمود علی بولا۔ اپن ایک دم ٹھیک بولتا ہے۔ لگتا ہے گلی کوئی بھٹک گئی ہے، رستے میں کوئی ایک دیدے والا ٹکرا گیا تھا کیا؟ وٹھل نے سرد لہجے میں کہا، ادھر پلے اپنے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں بھی اپنے کو تھوڑا شک ہے۔ ہم دیکھ بھال کے آئے ہیں جناب۔ آپ اس قدر وثوق سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابا جان نے برہمی سے کہا، جناب عرصہ ہو گیا ہے اس دشت کی سیاحی میں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھیے، وہ لجاجت سے بولا، ہمیں ایک بار کچھ ثابت کرنے کا موقع ضرور دیجیے۔ ہم ابھی کیا بولا؟ آپ ایک گلی بیچ میں چھوڑ کے آ گیا ہے، ادھر کس نے بھیجا آپ کو؟ ہمارے اپنے ذرائع ہیں، شہر میں نوادر کی نقل و حرکت ہو، کوئی نئی چیز آئے اور ہمیں خبر نہ ہو۔ آپ تو اپن کو پولیس کا آدمی لگتا ہے۔ لعنت بھیجیے پولیس پہ حضرت، محمود علی نے بے سختہ کہا۔ پولیس میں ہی ایسا کھوجی لوگ ہوتا ہے۔ اسی کھوج سے ہمیں آج ریاست کے سب سے بڑے نوادر فروش کی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ پولیس کھوج لگا کے ہتھکڑیاں ڈال دیتی ہے، ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ ہاں، ہم سونے کی ہتھکڑی پہنا دیتے ہیں۔ ابھی آپ کیا پیے گا؟ شربت، چائے یا کھانا منگوائے؟ شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ نہیں، ابھی آپ بولو، آپ کی کیا خاطر کرے؟ ابھی کچھ اور نہیں ہے تو ادھر سے کچھ کھا پی کے جائے۔ اس کے لیے تو وقت پڑا ہے جناب، کھائیں گے پیئیں گے بھی، بلکہ جناب سے غریب ہانے کو عزت بخشنے کی درخواست بھی کریں گے۔ ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ملازم اندر داخل ہوتا دیکھ کے چپ ہو گیا۔ دونوں ملازموں نے چائے اور دیگر سامان وغیرہ ان کے سامنے کی میز پر سجا دیا۔ یہ آپ نے کیا زحمت کی؟ قطب الدین نے خوش اعتباری سے کہا، یوں بھی آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، اب انہیں سوچا ابھی آپ کو تھوڑا نمک کھلا دے۔ او، قطب الدین کھلکھلانے لگا، بے شک انشاءاللہ حق ہی ادا کیا جائے گا۔ ایک ضروری بات شاید ہم کہہ نہ سکے، آپ کے اطمینان کے لیے عرض ہے، آپ چاہیں گے تو بڑی سے بڑی ضمانت بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ نمک سے بڑا ضمانت؟ ابھی اور کیا ہوئیں گا؟ آہا، قطب الدین اچھل گیا، آپ نے کیا خوب کہا ہے۔ ایک بات پوچھے؟ اپن لوگ شکل سے ابھی کیا لگتا ہے؟ وہ دونوں گھبرا گئے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میری رگوں میں خون جل رہا تھا۔ پیرو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ وٹھل بھی اسے نہیں ٹوکتا۔ صاف صاف بات کرتے منہ کیوں پھوٹ رہا ہے؟ ممکن تھا پیرو کی زبان سے کوئی اور بات نکل جاتی کہ میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں معذرت کر لینی چاہیے۔ ہاں، وٹھل بس سر ہلا کے رہ گیا۔ میری دخل اندازی پر پہلی بار انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، ہمیں احساس ہے۔ محمود علی نے جیبی گھڑی ٹٹولتے ہوئے کہا، ہم پھر آ جائیں گے، اجازت ہو تو کل آ جائیں۔ کل سے کیا فرق پڑے گا؟ ابا جان ترش روئی سے بولے، اگر یہی کام ہے تو آپ کا آنا لا حاصل ہے۔ ادھر وقت اکارت کرنے سے اچھا ہے آپ کوئی اور گھر جا کے دیکھو، وٹھل نے جمی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم آپ کو کس طرح یقین دلائیں کہ آپ اپنے کو سارا یقین ہے، پر ہم کیا بولیں؟ ابھی لوٹ کے آئے گا نا، پیرو پچکارتے ہوئے بولا، تو ایسا کوئی چیز کھوج کے آپ لوگ کے لیے ضرور لائے گا۔ آدمی اپن کو آپ کام کا لگتا ہے۔ جناب ہم تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ اپن کے پاس ایک پرانا چاقو ہے، بولے تو دکھائے۔
براہ خدا جناب کچھ توجہ دیجیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں یوں ہی منہ اٹھائے چلے آئے ہیں؟ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے حال ہی میں کیسا نادر پتھر ریاست کے ایک بڑے آدمی کو دیا ہے۔ ایسا؟ پیرو حیرت سے بولا۔ پر آپ کو کیسے پتا لگا؟ اسی ہنر کی روزی کھاتے ہیں جناب۔ محمود علی کی آواز کسی قدر اٹھ گئی تھی۔ بتائیے کہ ایسا نہیں ہے؟ ہے، ایک دم ہے۔ اپن جھوٹ نہیں بولے گا۔ پر ایسا کس نے آپ کو بولا؟ بس یہی ہم سے نہ پوچھیے، رازداری ہی پر ہمارے کام ہماری کامیابی کا انحصار ہے۔ عذرا کرم یہ ہم سے نہ پوچھیے۔ نہیں آپ بولو، قسم سے اپن کسی سے نہیں بولے گا۔ نہیں جناب، ہمیں مجبور سمجھیے۔ ٹھیک ہے، اپن بھی مجبور ہے۔ ویسے تو ہم کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، مگر اس سے نہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا نہ ہمیں۔ اپن سوچتا ہے ابھی اپن نے کسی کو کچھ دیا تو سالا کوئی بیچ میں ٹانگ اڑانے والا کون ہوتا ہے؟ پیرو کی آواز بپھرنے لگی۔ قطعاً نہیں، محمود علی نے عاجزانہ انداز میں کہا۔ یہ تو آپ کا اختیار ہے، آپ لکھ لٹا دیں، اور بقول شہی سے لٹا ہی دیا۔ ہماری پیشکش کا مقصد آپ کے معاملات میں دخل دینا نہیں ہے۔ ہم تو ایک مختلف بات کہہ رہے ہیں جناب۔ جناب نے شاید غور نہیں کیا۔ اور ادھر اپن نے کیا بولا؟ ادھر آپ بیکار آیا سمجھا، ایک دم بیکار مخول کرنے۔ ہمارا خیال ہے آپ کو سوچنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں۔ محمود علی یاسیت سے بولا۔ آپ کیا بولتا ہے؟ پیرو نے بھڑکتے لہجے میں کہا۔ ایک آدمی کو کچھ دینے کا مطلب ہے کہ اپن دکان لگائے بیٹھا ہے؟ اپن ادھر مٹھی میں بھرا بیٹھا ہے، اس کو دیا آپ کو بھی دے گا؟ یہ اپن سے آپ یہ بولنا مانگتا ہے کہ واپس لے کے آپ کے آگے ڈال دے، ایسا؟ دونوں مضطرب نظروں سے پیرو کو دیکھتے رہے، پھر اچانک اٹھ گئے۔ ان کے اٹھنے کے انداز میں جتنی تیزی تھی آواز میں نہیں تھی۔ قطب الدین نے زیر لبی سے زحمت کی معذرت چاہی۔ انہوں نے نمک پاروں کے چند دانے اور چائے پر اکتفا کیا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے سب سے ہاتھ ملایا۔ محمود علی ٹمٹماتی آواز میں بولا۔ ہم ایک بار پھر آئیں گے۔ اب ان کیا بولے؟ پیرو نے منہ بنا کے کہا۔ آؤ، ضرور آؤ، بار بار آؤ۔ اب ان ادھر ہی ہے۔ پر ایک بات دھیان سے سن لو، لوٹ کے یہی بولے گا تو ایسا ہی الٹا جائے گا۔ دونوں کے ہونٹ پھڑک کے رہ گئے۔ ان کے ساتھ دروازے سے سبھی باہر نکل آئے تھے۔ چبوترے تک خاموشی رہی۔ سیڑھیاں اترتے اترتے قطب الدین ٹھہر گیا اور دبے لہجے میں کہنے لگا۔ ایک بات زبان پہ آ کے رہ جاتی ہے، بہرحال ہمارا فرض ہے کہ گوش گزار کر دیں۔ یہ ریاست ہے، یہاں کے رنگ ڈھنگ ذرا مختلف ہیں۔ اگر واقعی کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہے تو احتیاط کیجیے گا۔ پیرو اس کے سامنے آ گیا۔ اپن نہیں سمجھا؟ مراد یہ ہے کہ جناب ایک سے ایک بڑا ٹھگ یہاں پڑا ہے، قطب الدین نے بل کھاتی آواز میں کہا، اور ایک سے ایک شوقین ٹھڑک باز گر کے ان کے ادھر ادھر بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ آپ یہاں نوارد ہیں، برنبا احتیاط عرض ہے کہ فیصلہ کرنا ہو تو زیادہ دیر نہ لگائیں، چرچا کچھ کم نہیں ہے۔ ابھی ادھر آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ پیرو نے تڑکتی آواز میں پوچھا۔ نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ یہ بدگمانی نہ کیجیے۔ پھر آپ ایسا زور کیوں لگا رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ ہماری امید نہیں ٹوٹی ہے۔ ایک دم کتے کا دم کا موافق ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے آگ سی بھڑکی، لیکن دوسرے ہی لمحے محمود علی نے سنبھل کے کہا، جو آپ مناسب سمجھے فرمائیں، ہم آپ کے گھر میں ہیں۔ ماں قسم ادھر بھی ایسا ہی ہے۔ آپ لوگ گھر میں آیا، اب ان کو بار بار یہی دھیان سالا اٹکتا رہا ہے۔ ہماری حیثیت طلبگار کسی ہے، اس لیے ہم آپ سے کوئی جرا نہیں کریں گے، لیکن یقین کیجئے کہ جرا کے لیے ہمارے پاس شہادتوں کی کمی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ابھی سب بول کے جاؤ۔ محمود علی نے پیرو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھپکی دی اور چرمراتے لجاتے لہجے میں بولا، اس کا یہ وقت نہیں ہے، اب تو ناراض ہونے لگے۔ میں آپ سے اپنی اور اپنے ساتھی کی کسی بھی تلخ نوائی کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں معاف کر دیجئے۔ آپ کیسا آدمی ہے؟ پیرو نے برہمی سے کہا۔ کسی وقت بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشگوار فضا قائم رہے۔ محمود علی عاجزی سے بولا۔ اتنی دیر آپ نے وقت دیا، ہماری گزارش سنی، اس کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ قطب الدین کا ہاتھ تھام کے نیچے اتر گیا۔ پیرو آگے بڑھ کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وٹھل کے اشارے پر رک گیا۔ شاید اب نہیں آئیں گا وٹھل بھائی؟ کمرے میں واپس آ کے پیرو تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں دادا، ہو سکتا ہے۔ وٹھل کی آواز میں یقین نہیں تھا۔ ابو نے تو بہت کوشش کیا وٹھل بھائی۔ اور کیا بول سکتے تھے دادا؟ میں آپ سے متفق ہوں۔ ابا جان نے پیرو سے کہا، گمان یہی ہے کہ اب انہیں نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے انہیں کوئی رائے قائم کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگر کوئی رائے لے کے گئے ہیں تو وہ ان کی دانست میں مایوس کن ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس لیے درمیان میں اتنا دخل نہیں دیا تھا۔ پر کچھ ٹھیک نہیں ہے بابا۔ ان کی باتیں سن کے مجھے احساس ہوا کہ میں نے اچھا ہی کیا جو خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے یہی حیرت تھی کہ وٹھل پیرو کی یہ طویل بیانی فضول گوئی کیوں برداشت کر رہا ہے۔ ابا جان ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، وہ لوگ بہت منتشر رائے لے کر گئے ہوں گے۔ ابا جان اور وٹھل فوراً سمجھ گئے۔ وہ صاف اور سیدھی بات جانے کیوں میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں تو کئی بار پیرو کو ٹوکتے ٹوکتے رہ گیا تھا۔ ابھی یہ کدھر سے آ سکتا ہے؟ پیرو نے تردد سے پوچھا۔ کوئی نواب راجہ ہی ہوگا، وٹھل نے حقہ گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ اسی مہاراجہ کی طرف ابھی تمہارا دھیان جاتا ہے۔ اور بھی ہو سکتا ہے دادا۔ ہاں، اپن بھی کچھ یہی سوچتا ہے وٹھل بھائی، پیرو منمناتے ہوئے بولا۔
کبھی اپن کے سر میں ایک دم اندھیرا بھر جاتا ہے، اپن کے من میں ایک اور بات آتا ہے، سوچتا ہے تو اپن کا سر گھوم جاتا ہے۔ کیا دادا؟ وٹھل نے سر اٹھا کے پوچھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ابا جان نے تجسس سے کہا۔ کچھ نہیں، ابھی کچھ نہیں بولے گا۔ بتائیے نا، کیا بولے بابا؟ پیرو نگاہیں چرانے لگا۔ کیا بات ہے دادا؟ وٹھل نے چونک کے پوچھا۔ پیرو چپ رہا۔ جب ابا جان نے بہت اصرار کیا تو اس نے سر جھکا کے بمشکل تمام اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ابا جان گنگ ہو گئے۔ وٹھل بھی اسے گھورنے لگا۔ مجھے بھی پیرو کی صحیح و دماغی پر شبہ ہونے لگا تھا۔ پیرو نے بہکتی اٹکتی زبان سے نواب حشمت جنگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کا قیاس تھا کہ کہیں یہ آدمی نواب حشمت جنگ کی طرف سے نہ بھیجے گئے ہوں۔ ابا جان نے شدومت سے تردید کی تو پیرو شرمسار سا ہونے لگا۔ ندامت زدہ لہجے میں بولا، اسے خود بھی یقین نہیں ہے، کاش یہ اس کا وہم ہی ہو، لیکن اس نے آدمی کے اتنے چہرے، اتنے روپ دیکھے ہیں کہ مدعو چند لوگوں کے سوا اب اسے مشکل سے کسی شخص پر اعتبار آتا ہے۔ ابا جان کسی حد تک بڑا فروختہ ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے پیرو کو نواب حشمت جنگ کی ایک ایک بات یاد دلائی، اس کی عزت و تکریم، اس کی سپاس گزاریاں اور رخصت کے وقت اس کی آنکھوں میں نمی وغیرہ وغیرہ۔ کہنے لگے کہ پھر وہ ہماری عدم موجودی میں یہاں ہمارے متلاشیوں کی آمد کا کیا جواز ہے؟ یہاں سے ہمارے جانے کے پہلے دن نہیں تو دوسرے دن نواب حشمت جنگ کو علم ہو گیا تھا کہ ہم بڑے نواب کی حویلی میں ہیں۔ اسے اپنے مربیوں کے ساتھ اس ہیر پھیر کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں تو کسی موقع پر اس کے رویے سے تقدر کی جھلک نظر آتی ہے۔ ابا جان نے پیرو سے کہا کہ انہوں نے نواب حشمت جنگ کے ساتھ اس سے زیادہ وقت گزارا ہے۔ وٹھل اور پیرو کی عدم موجودی میں بھی تو وہ گھنٹوں اس کے ساتھ رہے ہیں اور پیرو کو اس کی ایک ایک بات بتاتے رہے۔ پیرو نے ان سے کوئی تکرار نہیں کی، بلکہ اس نے ان سے معافی مانگی کہ محض اس کا گمان تھا اور کچھ نہیں۔ یوں ہی اس کے دماغ میں ایک بات آئی اور اس کے منہ سے نکل گئی، ورنہ وہ خود جھجک رہا تھا۔ جو سوال میں اسے کرنے والا تھا وہی بات ابا جان نے اسے پوچھی کہ آخر کوئی تو شہادت اس وہم کی بنیاد بنی ہوگی۔ پیرو کوئی جواب نہ دے سکا۔ مجھے پیرو پر حیرت ہو رہی تھی، گویا منیر علی نے غلط اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اب ہم پر اعصاب شکنی طاری ہے۔ پیرو کو شاید ہم سب سے زیادہ آرام کی ضرورت تھی۔ اسے اپنے گھر سے نکلے عرصہ ہو گیا تھا، اب گھر اتنا دور بھی نہیں رہا تھا۔ ایک رات کی مسافت اس کی بیٹی بیوی اس کے درمیان حائل تھی، مگر یہ رات نہیں گزرتی تھی۔ پیرو اپنے وہم کی وجہ کا جواب نہیں دے سکتا تھا، یا وہ ابا جان کی خاطر جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ ابا جان کی دلیلوں کے سامنے اسے گھٹا گھٹا دیکھ کے یہ خیال اچانک میرے ذہن میں گونجا تھا اور میرے سینے میں جلن ہونے لگی تھی۔ میں نے وٹھل کی جانب دیکھا، اس نے پیرو سے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ پیرو واقعی کوئی ایسی انہونی بات نہیں کہہ رہا تھا، کوئی بعید نہیں تھا کہ اس طرح نواب حشمت جنگ ہمارے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہتا ہو جو ہم سے ربط و تعلق کی اس فضا میں جاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ انکسار اور تپاک، وہ لحاظ اور مروت، نواب حشمت جنگ کی جگہ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا، مگر اس کی حیثیت ریاست کے ایک حاکم کی بھی تو ہے اور ایک باہوش آدمی کی بھی۔ ہم تمام وقت تو اس کے سامنے نہیں رہے تھے، ہم سے الگ ہو کے اس نے سارا وقت اپنے سامنے گزارا ہے۔ مجھ اندھے کو جیسے روشنی کے سرے مل رہے تھے۔ ریاست کے ایک اہم منصبدار کی یہ جستجو غیر منطقی نہیں تھی۔ یہ نوارد جو اس کے اتنے قریب آ گئے ہیں کون ہے اور کیا مقصد رکھتے ہیں؟ وکا جی ہوٹل میں ابا جان کا قیام، اس کے پاس کسی غرض کے بغیر ان کی آمد اور ایک بیش بہا ہیرے کا عطیہ، حویلی کی باوجلت خریداری، ابا جان کا اپنے بارے میں کچھ بتانے کے سلسلے میں محتاط رویہ، پھر اپنے امزاد بھائی بڑے نواب کی حویلی میں ہماری موجودگی اور خانم سے تعلق، خانم کی بازار سے وابستگی کے بارے میں اسے پہلے سے علم ہوگا، اور شاید بڑے نواب سے اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ابا جان اور منیر علی کے ساتھ کے لوگ بازار کے اڈے پر باقاعدہ اڈا گیری کرتے رہے ہیں۔ سر عام ان کی چاقو بازی کا تماشا دیکھا گیا ہے۔ منیر علی اور ابا جان سے وٹھل، پیرو اور کانتے وغیرہ کی گہری رفاقت بھی نواب حشمت جنگ کے لیے کئی لحاظ سے حیرت اور تجسس کا باعث ہوگی۔ وہ نادر ہیرا اس نے قبول تو کر لیا تھا کیونکہ ابا جان نے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہنے دی تھی، لیکن اس شرف قبولیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کا ذہن ابا جان کی اس خسروانہ مرحمت کی غرض و غائیت کے سلسلے میں الجھتا نہ ہو۔ کہیں یہ عطیہ آئندہ اس کے رتبے کے لیے کسی زیاں، کسی رسوائی کا سبب نہ بن جائے، کہیں اس داد و حش کے پہلو میں ابا جان کا کوئی اور ارادہ نہ چھپا ہو۔ ابا جان نے اس کی وکالت کرتے ہوئے پیرو سے کہا تھا کہ جب نواب حشمت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ ہم بڑی حویلی میں ہیں، تو دوسرے دن اور گزشتہ کل یہاں میری تلاش میں آنے والے آدمیوں کا اس کی طرف سے آنے کا کیا جواز ہے؟ دوسرے دن اسے ان آدمیوں کو روک لینا چاہیے تھا۔ پیرو ابا جان کو جواب نہیں دے سکا تھا، حالانکہ جواب صاف تھا کہ پھر ان کی آمد اور ضروری ہو گئی تھی۔ اسی طرح تو نواب حشمت جنگ اپنی بابت ہمارے دلوں میں ابھرنے والے ہر شبہے کا امکان ختم کر سکتا تھا۔ ایک طرف اسے ہمارے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کرنے یا ایک اطمینان حاصل کرنے کی بے چینی ہوگی، دوسری طرف اسے ابا جان سے ہونے والے تعلق کی پاسداری کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ اس نے بڑے نواب کی حویلی میں ہمیں دیکھنے کے بعد اور اس سے پہلے ابا جان کے ساتھ جس ورفتگی اور تلق خاطر کا اظہار کیا تھا وہ محض ظاہرداری نہیں تھی۔ ظاہرداری ہمیں ضرور محسوس ہو جاتی، یہی تو ابا جان پیرو کو باور کرا رہے تھے۔ ہمارے لیے
اس کے یہی احساسات ہو گئے جن کا وہ برملا اظہار کرتا رہا تھا، لیکن ان احساسات کے لیے کسی تائید، کسی یقین کی ضرورت اسے ہر لمحے محسوس ہوتی ہوگی۔ بڑے نواب کی حویلی میں اس نے نازکی کا اتنا خیال رکھا تھا کہ ہمارے مابین رشتے جانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ صرف میرے اور ابا جان کے رشتے کا اسے علم ہوا تھا۔ ابا جان نے باقی سب کو اپنے رفقائے کار کے طور پر متعارف کرایا ہوگا۔ یہ ایک نہایت تشنہ تعارف تھا۔ اپنی تشنگی کا احساس کو اس نے ہمیں نہیں ہونے دیا تھا، لیکن تشنگی تو اپنی جگہ تھی۔ اس کے مزاد بھائی نواب عالم تاب کے لیے ہماری طرف سے دوسرا بڑا عطیہ خانم تھی۔ حویلی میں خانم کی آمد اتنا بڑا حادثہ تھی کہ پھر ہم سے کہنے، سننے اور جاننے بوجھنے کے لیے ایک جرت لازم تھی، ایک سنگ دلانہ جرت۔ پیرو نے بجان کو یہی اشارہ کرنا چاہا تھا کہ بصورت دیگر نواب حشمت جنگ کے پاس ہمارے سلسلے میں اپنے سر کی دھند دور کرنے کا یہی چارہ کار رہ گیا تھا کہ ہمیں شائبہ تک نہ ہو۔ اسے کسی نتیجے پر پہنچنے تک اس نزاکت کا بہرے طور خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یقیناً اس کی خواہش ہوگی کہ سارا تاثر یوں ہی قائم رہے۔ یہ تو بجان بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ اس کی مہر بلبی بجائے خود اضطراب کی علامت ہے، گویا اسے اندیشہ تھا کہ مبادا ہمارے پاس معقول جواب نہ ہو اور اسے ہمارے سامنے اور ہمیں اس کے سامنے کسی اذیت ناک مرحلے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ بڑے نواب کی حویلی میں خانم کی آمد نے نواب حشمت جنگ کے ذہن میں رینگنے والے ان گنت سوالوں کے آگے دیوار سی کھڑی کر دی تھی۔ ظاہر ہے سوالات ختم نہیں ہو گئے تھے، بلکہ اور گہرے ہو گئے ہوں گے۔ شاید اس لیے نواب نے ہمارے سامنے بطور خاص مہاراجہ دھرم ویر کا ذکر کیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان پتھروں سے خود اس کی رغبت مہاراجہ سے کم نہ ہو اور وہ اپنے آدمی بھیج کے اباجان کے دوسرے ہیرو کی ٹو لینا چاہتا ہو۔ ایک ہیرا قبول کر لینے کے بعد اس سلسلے میں مزید گفتگو بھی تو ممکن نہیں رہی تھی کہ مہاراجہ دھرم ویر نے ان سے ملنے کے بعد کوئی خاص اشتیاق ظاہر نہیں کیا تھا۔ ان کے خیال میں وہ ایک رسمی ملاقات تھی۔ پیرو نے کچھ نہیں کہا۔ اباجان نے وٹھل سے پوچھا کہ کیا اس قدر راہ و رسم کے بعد نواب حشمت جنگ کی طرف سے اس قسم کی بدگمانی کا امکان ہے؟ وٹھل ہنکاری بھر کے رہ گیا۔ اباجان بھی چپ ہو گئے۔ 9 بج چکے تھے۔ کانتے، شامو، جمرو وغیرہ کوئی بھی ان میں سے نہیں لوٹا تھا۔ کمرے میں حبس زدہ سی خاموشی طاری تھی۔ ملازم نے آ کے رات کے کھانے کے لیے پوچھا، سبھی نے انکار کر دیا تھا۔ اباجان نے اسے لیمو کا شربت لانے کا حکم دیا۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ ملازم آ گیا۔ لیمو کے شربت میں عرق گلاب کی آمیزش کی گئی تھی۔ نہایت خوش ذائقہ شربت تھا۔ میں نے بھی ایک گلاس پیا۔ شربت پینے کے دوران بھی وہ ایک دوسرے سے بے خبر خاموش بیٹھے رہے۔ میں باہر جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ وقتاً کانتے اور مارٹی نے اندر داخل ہو کے اطلاع دی کہ ایک بڑی موٹر میں کوئی آدمی اباجان سے ملنے آیا ہے۔ اباجان کو جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا۔ وہ کرسی پر پہلو بدلنے لگے۔ کون ہے؟ انہوں نے ہذیانی انداز میں پوچھا۔ اپنے کو کوئی مہاراجہ بولتا ہے، کانتے نے جواب دیا۔ مہاراجہ دھرم ویر؟ ہاں، میں ایسا ہی نام بولا اس نے۔ مہاراجہ اس وقت آئے ہیں؟ تم نے کیا کہا؟ کانتے نے بتایا کہ اس نے اپنے طور پر کہہ دیا ہے کہ اباجان شاید سو گئے ہیں، لیکن جواب میں مہاراجہ نے کہا کہ بہتر ہے ایک بار اندر جا کے دیکھ لیجئے۔ اباجان کھڑے ہو گئے اور پیرو کی طرف دیکھ کے پوچھنے لگے، کیا جواب دیں؟ ابھی بلا کے دیکھتا ہے بابا۔ کیوں وٹھل بھائی؟ پیرو نے کسمساتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اس وقت منع ہی کر دیں۔ اباجان نیم ہذیانی انداز میں بولے، کانتے سونے کا کہہ ہی چکا ہے، اب نپٹا ہی دو بابا۔ وٹھل کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ جیسی آپ کی مرضی، اباجان نے تذبذب سے کہا۔ یہ بھی مناسب ہی ہے۔ دوسرے لمحے انہوں نے کانتے سے کہا کہ مہاراجہ کو عزت سے اندر لے آئے۔ ابھی سب لوگ چلتا ہے۔ پیرو کے ٹوکنے پر اباجان کو خیال آیا۔ انہوں نے کانتے کو آواز دے کے ٹھہر جانے کی ہدایت کی۔ وٹھل بھی اٹھ گیا۔ ہم چاروں تیز قدموں سے باہر آئے تھے۔ اباجان پر اس طرح سمکی سی چھائی ہوئی تھی، مگر دروازے سے گزرتے وقت وہ پیرو کو جتانا نہیں بھولے تھے کہ دیکھا آپ نے، میں نے کیا کہا تھا۔ چبوترے کے باہر سیاہ موٹر کھڑی تھی۔ جو شخص کمرے کے باہر سائبان میں کرسی پر بیٹھا تھا وہی مہاراجہ دھرم ویر ہوگا۔ وہ تنتوشی سے مہاراجہ لگتا تھا، چوڑی دار پاجامے اور شیروانی میں ملبوس۔ شیروانی پر شانوں سے گزرتی ہوئی سلکی شال پڑی تھی اور سامنے پگڑی کے عین وسط میں ہیروں سے جڑا ہوا ایک تمغہ نما طلائی زیور آویزاں تھا۔ 55 کے قریب عمر، درمیانہ قد، بھاری بھرکم جسم، بھرا ہوا چہرہ اور ہلکی ہلکی مونچھیں۔ گلے میں موتیوں کا ہار پڑا ہوا تھا۔ سانولی رنگت کے باوجود چہرہ دمک رہا تھا۔ اباجان لبکتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیرے کی مانند دمکنے لگیں۔ ہمیں احساس ہے کہ ہم ناوقت آئے ہیں، ہمیں اطلاع دے کے آنا چاہیے تھا، لیکن بس اچانک ارادہ ہو گیا۔ یقین نہیں آتا کہ مہاراجہ غریب خانے پر قدم رنجا ہیں۔ جناب والا طلب فرما لیتے۔ اباجان نے اپنے لہجے کی لرزیدگی دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہم نے سوچا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، ادھر دکن میں آپ کی حیثیت مہمان کی ہے، ہم ہی کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ مہاراجہ نے تمکنت سے کہا، یوں کہیے کہ ہمارا اشتیاق ہمیں کھینچ لایا، زہے نصیب۔ اباجان خوش خلقی سے بولے، مگر اب ہم مہمان کہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں گھر بنا لیا ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا، مہاراجہ نے کھل کھلا کے کہا۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ شمال سے ایک اور عزت مند گھرانہ دکن آ کے بس گیا ہے۔ غالباً آپ کا میسور کی طرف کبھی جانا نہیں ہوا، پھر آپ وہیں رہنے کا ارادہ کرتے۔ ریاست حیدرآباد کے دوست ہم سے خفا ہو جاتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو میسور کے آگے بیابان ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا مگر سرسری، اباجان نے کہا۔
جنوبی ہند سارا کا سارا مرغزار ہے، لیکن میسور اور بنگلور کی تو بات ہی اور ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ مہاراجہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ دیکھنے کی طرح نہیں دیکھا، ایک ضروری کام سے جانا ہوا تھا۔ چند روز قیام رہا، لیکن ایک اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس بار آپ ہمارے مہمان بن کے آئیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس دیس پر قدرت کتنی مہربان ہے۔ ناچیز کے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ ابا جان نے مستعدی سے جواب دیا۔ پیرو کے اشارے پر انہوں نے معزز خوانہ لہجے میں مہاراجہ سے اندر چلنے کی درخواست کی۔ مہاراجہ پہلے ہی اس توجہ کا منتظر تھا۔ ابا جان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ پھرتی سے آگے بڑھ گیا۔ حویلی کا خاص کمرہ کھول دیا گیا تھا۔ یہ آرائش اور زیبائش کے اعتبار سے حویلی کے دوسرے تمام کمروں سے مختلف تھا۔ ہمارے داخل ہونے سے پہلے ملازموں نے روشنیاں جلا دی تھیں۔ دیواروں پر بیلوں اور پھول پتوں کی شکل میں نصب شیشوں کی وجہ سے کمرے کا منظر کسی شیش محل جیسا ہو گیا تھا۔ ساری چھت رنگ برنگی روشنیوں سے جھلملا رہی تھی۔ مہاراجہ سامنے کے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ وٹھل، پیرو، ابا جان اور میرے سوا کوئی اور اندر نہیں آیا تھا۔ کیا خوبصورت حویلی ہے، ہمیں یاد پڑتا ہے ہم پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ مہاراجہ نے ستائشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے اچھی جگہ منتخب کی ہے، قسمت سے مل گئی۔ ابا جان انکسار سے بولے۔ لیکن آپ کو یہاں کا پتہ کس طرح معلوم ہوا؟ ہاں، ابا جان نے ہنستے ہوئے کہا، وہ جو ایک شاعر نے کہا ہے کہ کیا حسب حال کا ہے، بس ایک صدقے طلب شرط ہے، چنانچہ ہم نے منزل کھوج ہی لی۔ ضرور قبلہ نواب حشمت جنگ صاحب نے بتایا ہوگا، ابا جان نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمارے ان کے قدیم خاندانی مراسم ہیں، مہاراجہ شگفتگی سے بولا۔ وہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ ہمیں اتنی جلدی نہیں بتائیں گے، ہمارے صبر کا امتحان لیں گے۔ ہمیں صبر نہیں تھا، سو ہم نے انہی کے ذرائع آزمائے اور آخر کامیاب ہو گئے۔ یہ کوئی ایسا راز بھی نہیں تھا۔ ابا جان کے لہجے میں کسی قدر ترشی کی آمیزش ہو گئی تھی۔ آپ سے اس روز تو نواب عالمتاب مرحوم کے سوم میں نیاز حاصل ہوا ہی تھا، جناب والا اشارہ فرما دیتے۔ ہم نے وہ موقع مناسب نہیں سمجھا، مہاراجہ نے مچلتی آواز میں کہا۔ لیکن آپ یقین کیجئے، ہم نے اس دن بہت ضبط کیا۔ نیازمند کو حیرت ہو رہی ہے، ابا جان اضطراب آمیز وضاحت سے بولے۔ اس کے لیے مہاراجہ کا اشتیاق باعث عزت و مسرت ہے، لیکن ساتھ ہی کسی حد تک باعث تشویش بھی ہے۔ تشویش اس عمر کی کہ کہیں والا مرتبت نے فقیر کے متعلق اس کی بساط سے زیادہ نہ سن لیا۔ بہرحال کھانے کا وقت ہے، جناب والا سے درخواست ہے کہ پہلے دعوت شیراز تناول فرمائیں۔ ہمیں افسوس ہے، مہاراجہ پشیمانی سے بولا، ہم کھانے کے بعد ہی نکلے تھے، لیکن کیا آپ حضرات نے یوں سمجھیے کہ آپ کا انتظار تھا، ابا جان نے مسکرا کر کہا۔ ہو، مہاراجہ مسرت سے بولا، ہمیں اندازہ تھا کہ ہم کن اہل دل صاحبان کے پاس جا رہے ہیں۔ شاید اسی اعتماد میں ہم نے اطلاع اور وقت کا ایسا خیال نہیں کیا، ارادہ کیا اور آ گئے۔ ابا جان نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے، ہمیں مہاراجہ کے ذوق و شوق کا علم ہو گیا تھا۔ اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ مہاراجہ کے اوصاف سن سن کے ہمیں خود باریابی کی بےتابی تھی۔ یقیناً نواب حشمت جنگ کی کارستانی ہوگی۔ مہاراجہ کی گول آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ مگر انہوں نے کتنا کہا ہوگا، یہ ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے ہمیں اس غیر معمولی ہیرے کے دیدار سے مشرف کیا۔ وہ دنیا کے نادر ہیروں میں سے ایک ہے۔ ایسے ہیرے ہم نے زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں۔ اس کا نظارہ کر کے ہم سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہم نے ان سے بہت سے سوال کیے، یہ جانے کے باوجود کہ وہ ایسی آسانی سے ہمیں سب کچھ نہیں بتا دیں گے۔ ہوا بھی یہی۔ نواب صاحب کو ہماری کمزوری کا اچھی طرح علم ہے۔ وہ ٹال مٹول کر کے گویا ہمیں ستاتے رہے، ہم سے لطف لیتے رہے۔ ان کی بے نیازی نے ہمیں اور بھی مشتاق کر دیا۔ نواب صاحب قبلہ نے کیا فرمایا آپ سے؟ کچھ بتایا ہو تو کہیں۔ ہم نے پوچھا، کون ایسا سخی ہے؟ اس مرد کلندر کا کہا قیام ہے، ہمیں دیدار نہ کرائیے گا۔ بولے کہ ہمارے والد محترم کے ایک دوست ہیں، طباً کوشنشی ہیں، زمانے بعد ریاست آنا ہوا ہے، ہمارے لیے یہ تحفہ لائے ہیں۔ یہ بتا کے فرمایا کہ سر دست ملاقات مشکل ہے کیونکہ انہیں واپسی کی جلدی ہے، البتہ دوبارہ آنے کو کہہ رہے تھے، پھر ہم آپ سے ضرور ملوائیں گے اور آپ بھی ان سے ذکر کر کے دیکھیں گے، ممکن ہے اس مرتبہ کوئی صورت نکل آئے۔ مگر اس دوران ان کے خاندان میں یہ المناک سانحہ ہو گیا اور ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکے۔ انہوں نے سب درست ہی فرمایا، ابا جان نے استگی سے کہا۔ وہ مخاطب مہاراجہ سے تھے، لیکن ان کی نگاہیں پیرو کے چہرے پر منڈلا رہی تھی۔ ان کا فرمانا اپنی جگہ درست ہے، مگر اس طرف ہم اپنے اختیار کا کیا کرتے؟ مہاراجہ تمتماتی آواز میں بولا، آخر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم خود ایک کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسا بھی کیا جناب والا؟ ابا جان حفیف سے ہو۔ ہم مہاراجہ کی دلچسپی سے ناآشنا نہیں تھے، لیکن ہمیں دلچسپی کی اس شدت کا ذرا بھی گمان ہوتا تو ہم خود حاضر ہو جاتے۔ ہم کیا عرض کریں، زندگی انہی پتھروں کو پرکھتے تولتے گزر گئی ہے۔ نواب حشمت جنگ نے چیز ہی ایسی دکھائی تھی کہ ہماری آنکھیں خیر ہو گئیں۔ کیا سجل ترشا ہوا پتھر ہے، کیا آب و تاب اور رنگ و روپ ہے۔ ہمیں اس دن حسد کی حد تک نواب حشمت جنگ پر رشک آیا۔ وہ ہم سے چھوٹے ہیں اور ایک چھوٹے کی حیثیت سے ہماری تعظیم کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا پاس بھی لازم تھا، ورنہ جی چاہتا تھا کہ ان سے چھین لیں۔ ابا جان نے افسوس کا اظہار کیا۔ وہ یہی کہہ سکتے تھے، اگر ان کی ملاقات مہاراجہ دھرموی سے پہلے ہو جاتی تو وہ یہ ہیرا اس کی نظر کر دیتے۔ ہمیں یقین ہے ایسا ہی ہوتا، لیکن ایسا ہوا جو نہیں۔
महाराजा ने बेकरारी से कहा, हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आपसे उस हीरे की बाबत कुछ जान सकें और अगर अभी कोई गुंजाइश हो तो आपसे दरख्वास्त कर सकें। कैसी गुंजाइश? अब्बाजान ताजुब से बोले, यही कि वो हीरा किसी तौर हमें दस्तयाब हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? वो नज़र किया जा चुका है। हम इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन नवाब हशमजंग से ज़्यादा हम खुद को उसका मुस्तहिक समझते हैं। आप ही कोई सूरत निकालिए। समझिए कि हम यहाँ आपके दर पर सवाली बन के आए हैं। आप क्या फरमा रहे हैं? हम किसी रियासत के वाली नहीं, लेकिन इसके सिवा जो कुछ भी हमारे पास है हम उसे आपके इख्तियार में छोड़ देते हैं कि आप जो चाहें हम उसे तरक कर देंगे, पलट के उस जानिब नहीं देखेंगे। जनाबे वाला के इल्म में है कि हमने ये हीरा तोहफतन नवाब साहब की खिदमत में पेश किया है। अब्बाजान की आवाज़ ऊंची होती गई। अपनी तलब का जुनून जाहिर करने के लिए हमारे पास मालो दौलत की इस पेशकश के सिवा क्या रह जाता है? कोई और नक्श कायम करने का हमें वक्त ही कहाँ मिला है? हम कहना चाहते हैं कि अपनी तलब की बुनियाद पर हक हमारा बनता है। मगर महाराजा, ये सब बादज वक्त बात है। अब्बाजान ने शिकस्ता लहजे में कहा, अब चीज़ हमारे पास नहीं है, आप उसे वापस भी ले सकते हैं। ये जुर्रत करने से पहले हम अपनी ज़ुबान कलम कर लेंगे। हमें इसी जवाब की तवक्को थी। महाराजा ने हटीली आवाज़ में कहा, लेकिन फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? अब्बाजान इस बात का क्या जवाब दे सकते थे। चंद लम्हों तक शशोपंज में पड़े रहे, फिर बोले, बेहतर होगा कि आप इस सिलसिले में नवाब साहब ही से बात करें। अब ये उन्हीं की मिलक है, हमारा कोई हक नहीं बनता। हम उसी दिन बिल्कुलियत दस्तबरदार हो गए थे जब हमने उसे बसदे खुशी नवाब साहब किबला के हाथों में मुंतकिल किया था। आपका हक हमें दिल से तस्लीम, मगर आप ही फरमाइए, अब किस तरह हम उनके सामने इस सिलसिले में लबकशाई कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, हम जानते हैं आपके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन क्या आप हमें इस घर से खाली हाथ वापस कर देंगे? अब्बाजान के होंठ फड़फड़ा के रह गए। उन्होंने पहले विट्ठल की फिर पीरू की जानिब देखा। दोनों बुत की तरह साकित बैठे रहे। क्या हम भी नवाब हशमजंग की तरह आपसे तलके खातिर के मुद्दई नहीं हो सकते? महाराजा ने बेख्तियाराना लहजे में कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं? अब्बाजान तेजी से बोले, ये तो हमारे लिए सादत है, मगर कहीं आपका ये ख्याल तो नहीं कि हमारे पास इसी नूह के दूसरे नवादिर अजरा नवाजिश? पहले हमारी बिनती सुन लीजिए। महाराजा ने अब्बाजान की बात काट के जल्दी से कहा, ये हमारा ख्याल नहीं, यकीन है। हमें अपना यही यकीन आपके दरवाजे पर खींच लाया। यही तो हम कहना चाहते हैं कि जो शख्स एक भूले बिसरे नवाब को महज एक पुरानी एक ज़माने की गर्द पड़ी हुई शनासाई की तजदीद के लिए ऐसी बेशकीमत सौगात नज़र कर सकता है, उसके इकबाल व हशम का कोई क्या तसव्वुर कर सकता है? अब्बाजान ने दरमियान में दखल देना चाहा, लेकिन महाराजा ने उनसे माजरत कर ली और कहने लगा, हमने आपसे अर्ज़ किया है कि नवाब हशमजंग के ख़ानदान से हमारे मरासिम की नवैयत क्या है? उनके वालिद मरहूम के साथ एक उम्र की रफ़ाकत रही है और हम ही से नहीं, कराबत का ये सिलसिला हमारे दादाजी के ज़माने से जारी है। हमारा ताल्लुक़ रियासत मैसूर से है, लेकिन ये रियासत हमारा दूसरा घर है। नवाब हशमत की वालिदा हमसे पर्दा नहीं करती और हमें अपने ही घर के एक फ़र्द का दर्जा देती हैं। दोनों ख़ानदान हमेशा एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक रहे हैं। हमें हैरत है कि नवाब साहब के ख़ानदान से आपके कदीम रवाबित का हमें कोई इल्म क्यों नहीं है। शुमाली हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उनके सिलसिले फैले हुए हैं, हम सबकी निशानदेही कर सकते हैं। और अपने ये नवाब हशमजंग क्या आप समझते हैं? हम उनका लहजा, उनकी आंखें, उनका चेहरा नहीं पहचानते? आपको नहीं मालूम वो हमारे सामने आपसे अपने कदीम ताल्लुक़ का जिक्र करते हुए कैसे मुतज़्ज़ब नज़र आ रहे थे? ये अमर फितरी है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ उनके वालिद मरहूम से था। अब्बाजान की आवाज़ में लर्जिश आ गई थी। एक मरहूम दोस्त के फर्जंदे दिलबंद को एक गैर मामूली हीरे की नज़र गुजारी जाती है। ये बख्शिश कोई ऐसा ही शख्स कर सकता है जो अपने आप से बेजार हो गया हो और गना के दर्जे पर फायज हो, या कोई ऐसा शख्स जिसके अंबार में एक पत्थर के कम हो जाने से कोई फ़र्क न पड़ता हो, या जिसे इन पत्थरों की कदर व कीमत का कोई एहसास ना हो। और इसका इम्कान नहीं है, क्योंकि नवाब हशमजंग जैसे साहिब हैसियत और जौहर शनास को वही पत्थर पेश किया जा सकता है जिसकी कदर व कीमत का अच्छी तरह तायुन कर लिया गया हो। इन पत्थरों की पहचान ना हर कसो नाकिस को हो सकती है, ना हर कसो नाकिस इसकी हिफाजत कर सकता है। इनके लिए तो कोई अहले नज़र ही चाहिए। अब्बाजान की पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। उन्होंने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। महाराजा को घूरते रहे और मेरी तवक्को के खिलाफ ठहरी हुई आवाज़ में बोले, फिर जनाबे वाला किस नतीजे पर पहुंचे? हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें आपके पास चलना चाहिए। ऐसी सूरत में आपको कमोबेश यही अंदाजे कायम करने चाहिए थे गालबन। ताहम गालबन ये ज़रूरी नहीं कि हम आपके सामने वजाहत पेश करें। मुतलक नहीं। महाराजा ने बेसख्ता काम तो महज अपनी उलझने बयान कर रहे थे। कैसे कैसे सवाल इस दौरान हमारे दिमाग में मंडलाते रहे हैं। माफ़ कीजिए, इसकी वजह आपकी लाइल्मी हो सकती है, लाइल्मी की उलझन। कोई शुबा नहीं है कि नवाब साहब किबला से आपके मरासिम कदीम है, लेकिन हमारा गुमान है अभी आप उस खानवादे से मुतालिक बहुत से हक़ाइक़ से नाशना है। बहरहाल एक ही बात समझ में आती है कि हम नवाब साहब से अपने रब्तो ताल्लुक़ की सनद आपकी खिदमत में पेश करें, मगर क्या वाकई ऐसी कोई जवाबदही या सबूत व शवाहिद हम पर फ़र्ज़ हैं या कर्ज़ हैं? नहीं, आपने बहुत आगे की बात कह दी। महाराजा के तहम्मुल में सरमुँह फ़र्क न आया, न उसके लहजे की फसाहत में कमी हुई। यह शायबा तक न हो रहा था कि उसका ताल्लुक़ रियासत मैसूर से है और उसकी मादरी ज़ुबान कोई और हो सकती है। महाराजा ने हम तीनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, जैसे हम वहाँ मौजूद ही ना हों।
اس نے ابا جان سے تحلیل یا خلوت کی خواہش بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ ہنستے ہوئے بولا، ہم ثبوت و شواہد کے لیے نہیں آئے، نہ ہمارا یہ کام ہے۔ ہماری بے چینی ایک تو ان پتھروں سے ازلی دوستی کے سبب تھی، دوسرے نواب حشمت جنگ سے ہمارے تعلق کا تقاضا تھا کہ ہم ان کی حیثیت کے تحفظ کا خیال رکھیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں، اس اضطراب کی وجہ ہماری لاعلمی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے پہلوؤں پر بھی احباب نے ہماری توجہ مبذول کرائی تھی۔ دیگر امور پر ہمیں خود بھی نگاہ رکھنا چاہیے تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب نے براہ راست نواب حشمت جنگ کے پاس جانے کی بجائے ہوٹل میں قیام کیا تھا، بیکا جی ہوٹل میں، اور نواب صاحب سے ان کے دفتر میں ملنے کی کوشش کی تھی، جہاں اپنی مصروفیات کے سبب نواب صاحب نے انکار کر دیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نواب صاحب نے گھر پر ملاقات کا وقت باقرار دیا تھا، گھر پر ہی ملاقات ہوئی، بعد ازاں ہوٹل ہی میں جناب کا قیام رہا۔ مہاراجہ کو یہ ساری باتیں نواب کے متمندے خاص یا ڈرائیور وغیرہ سے معلوم ہو سکتی تھی۔ ابا جان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ پھر اطلاع دینے والے نے یہ بھی آپ کے گوش گزار کیا ہوگا کہ نواب صاحب قبلہ نے ہم سے گھر پر قیام کے لیے بہت اصرار کیا تھا، ہمیں نے انکار کر دیا، کیونکہ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی تھے جن کا نواب صاحب کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں تھا۔ ابا جان کی آواز تڑک رہی تھی۔ انہیں اس صراحت کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے چھپٹتی نگاہوں سے وٹھل کی جانب دیکھا کہ وہ ابا جان کو روکے۔ جواب میں وٹھل نے پلکیں موند لیں اور اشاروں میں مجھے تحمل کی تلقین کی، مگر میری رگوں میں خون چل رہا تھا۔ ابا جان کہنے لگے، ظاہر ہے ایک زمانے بعد ہمارا ریاست کی طرف آنا ہوا تھا۔ ہمارا واسطہ نواب صاحب کے والد مرحوم سے تھا، اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ انہیں والد مرحوم کی رواداری کس حد تک ورثے میں ملی ہے۔ اور جناب من، ہمیں تو یہاں تک بتایا گیا کہ آپ نے ہوٹل میں قیام کے کئی دن بعد نواب حشمت جنگ کے دفتر کا رخ کیا تھا۔ ہم ان کی طرف سے مطمئن ہوئے بغیر کس طرح ان کے دروازے کا رخ کر سکتے تھے؟ اور بھی بہت سی ناگفتنی مانع ہو سکتی ہیں۔ ابا جان کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی، اکڑی ہوئی آواز میں بولے، مگر جناب ان باتوں سے کیا حاصل؟ جناب والا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، مہاراجہ نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، ہم نے تو سب کچھ اپنی فکر مندی کے اسباب کے طور پر عرض کیا ہے۔ اس حالت میں ہماری جانب سے یہ تردد و تشویش غیر حقیقی نہیں تھی۔ ہم آپ سے کیا عرض کریں؟ اس کے سوا بھی جانے کتنی باتیں ہمارے علم میں آئی تھیں، مگر ان کی تفصیل فضول ہے۔ اور کیا؟ ابا جان سے ضبط نہیں ہوا، انہوں نے بھڑکتی آواز میں مہاراجہ سے پوچھا۔ چھوڑیے بھی، مہاراجہ نے بے نیازی سے کہا، اصل میں ہم آپ کو بتائیں کہ ہماری توجہ کا مرکز و محور نواب حشمت جنگ کو آپ کا دیا ہوا عطیہ ہی رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دوسرے امور ذیلی ہیں۔ پتھروں سے شغل کرتے کرتے سر میں دھوپ اتر آئی ہے۔ ان کے تعاقب میں ہمیں کیسے کیسے عجیب تجربوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ داستانے سنانے پر آئیں تو برس بیت جائیں۔ اچھی چیز کے لیے ہم نے کہاں کہاں دشت پیمائی نہیں کی۔ اب کچھ ایسا ہو گیا کہ پتھر ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں، وہ دیواروں کے پار ہوں تو ہماری رگ پھڑکنے لگتی ہے، لیکن یہاں آنے کا ارادہ ہم نے چھٹی اس کی خواہش ہی میں نہیں کیا ہے۔ مناسب تھا کہ ہم پہلے گرد و پیش کے مختلف زاویوں کا بھی تجزیہ کر لیں۔ تجزیے سے گویا شگون مل گیا۔ دیگر بات کی باتیں ہیں، ہم آپ سے درخواست گزار ہیں، ہمارے اطمینان قلب کے لیے بتائیے کہ ان قابل فراموش ہیرا آپ تک کس طرح منتقل ہوا، ہو سکے تو ہماری یہ وحشت دور کر دیجیے۔ بخدا ہمیں حیرت ہو رہی ہے، ابا جان نے نسبتاً پرسکون آواز میں کہا۔ آپ کا تجسس دیکھ کے ہمیں کچھ کھونے کا احساس ہو رہا ہے۔ اس ہیرے کی ندرت و عظمت کا تھوڑا بہت اندازہ ہمیں بھی تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا آپ کے اشتیاق سے ہوا۔ بے شک اس کے ضمن میں آپ کی نگاہ مستند ہے۔ ہم اس بارے میں اتنا کچھ جانتے تو ممکن ہے کوئی دوسرا فیصلہ کرتے اور اسے زیادہ مطلوب و مشتاق ہاتھوں کی نظر کرتے۔ یقین جانیے ہم وہ ہیرا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے، مگر اب یہ ذکر ہی بے معنی ہے۔ دی ہوئی چیز کا ملال ہمارے مسلک میں نازیبا ہے، جبکہ اس میں 100% ہماری خوشی کو دخل تھا۔ نواب صاحب نے ہم پر کوئی جبر نہیں کیا تھا۔ رہی آپ کے تجزیے کی بات اور دیگر امور پر نگاہ کی تو ہمیں نہیں معلوم ان سے آپ کی کیا مراد ہے۔ بہرحال آپ سے اتنا عرض ہے کہ باقی امور کا تعلق کسی طور بھی اس پیشکش سے نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ ان پر توجہ نہ دی جائے۔ بین السطور میں بھی آپ نے بہت کچھ فرمایا ہے، ان سب کا ایک ہی جواب ہو سکتا تھا کہ ہم اپنی مرضی و منشا میں آزاد ہیں، مختار کل ہیں، لیکن ہر لمحے آپ کی ذات گرامی پیش نظر رہی ہے، اس کا احترام ملحوظ ہے، اس لیے ہم خود کو بے بس اور مجبور محسوس کرتے ہیں۔ ابا جان کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ پہلی مرتبہ ان کے لہجے میں یہ قطعیت نظر آئی تھی، اتنی دیر میں جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو، جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہوں، یا انہیں اب کوئی اور صورت نظر نہ آ رہی ہو۔ یہ عشق سہردگی کی بھی علامت ہو سکتی تھی۔ 2 آدمی پہلے آ چکے تھے، اب مہاراجہ آ گیا تھا۔ ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ آدمی مہاراجہ کے کارندے تھے یا کسی اور کے۔ وٹھل اور پیرو کی خاموشی ابا جان کے دو ٹوک انداز کی تائید ہی ہو سکتی تھی۔ اب نتائج کچھ بھی برآمد ہو، آدمی پہلو تہی ایک حد تک ہی کر سکتا ہے۔ اس اثنا میں ملازم نے چائے اور کھانے پینے کا سامان لا کے رکھ دیا تھا۔ مہاراجہ نے چائے پر قناعت کی اور خاموش بیٹھا رہا۔ ابا جان نے اسے نرم لہجے میں کہا، مہاراجہ کے سکون قلب کی خاطر عرض ہے کہ ہمیں یہ ہیرا ورثے میں ملا تھا۔ والد گرامی کے پاس کہاں سے آیا تھا اس کے متعلق ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اغلب ہے کہ انہیں اپنے اجداد سے ورثے میں ملا ہوگا۔ یہاں ریاست میں زندگی کے آخری دن گزارنے کا ارادہ ہے۔ والد گرامی کا ارشاد تھا کہ نواب صاحب حشمت جنگ کے خانوادے سے
کہ نواب صاحب ہاشمہ جنگ کے خانوادے سے تجدید مراسم کی صورت میں یہاں زندگی ہماری آسان ہو جائے گی۔ نئی جگہ گھر بنانے اور معززین شہر سے تعارف حاصل کرنے سے کئی عبوری مسائل آڑے نہیں آئیں گے۔ ابا جان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ یہی کچھ کہہ سکتے تھے۔ مہاراجہ کرسی پر سیدھا ہو گیا تھا اور توجہ سے سن رہا تھا۔ ابا جان نے اس سے کہا، آپ نے غور فرمایا؟ ہیرا نواب صاحب سے اپنی رفاقت کی نشانی کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں آنے کے بعد ہمیں ایک مضبوط و مستحکم اور اقبال مند گھرانے کا تحفظ حاصل رہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ایک پتھر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس نہ ہوا، ہمارے کسی مربی، کسی عزیز کے پاس ہوا۔ آپ نے جن دیگر امور کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے جواب میں یہ حویلی کافی ہے۔ ہم نے یہاں یہ حویلی خریدی ہے اور ایک دن دو دن کی بات نہیں، ہم یہاں مستقل سکونت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں اور آپ بھی یہی ہیں۔ بلا شبہ نواب صاحب قبلہ کے مانند ہمیں آپ کے سلوک کی بھی قدم قدم پر ضرورت پڑے گی۔ اس کے سوا ابا جان تھکی ہوئی آواز میں بولے، مزید ہم آپ سے اور کیا عرض کریں؟ ہم نے سنا ہوا سب محفوظ کر لیا ہے۔ مہاراجہ نے کسی قدر وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر لکیریں ابھری تھیں۔ ہمارے لیے یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ نے ایک دور افتادہ شناسہ کو بیش قیمت پتھر سے نواز دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے کیوں محروم رہے، اور اس سے زیادہ یہ کہ ہم اس کے متعلق اتنا کچھ کیوں نہیں جان پا رہے ہیں۔ اس کا وجود ہیرو سے متعلق ہمارے علم کے لیے ایک آزمائش، ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک علمی اور تحقیقی مسئلہ ہے۔ ہم زندگی بھر پتھروں کے طالب علم رہے ہیں۔ ہم مجرم پتھروں کے لیے کسی پولیس والے یا کسی عدالت کا درجہ رکھتے ہیں۔ پتھروں سے دوستی کم ہی لوگوں کو راس آتی ہے، لیکن ہمارا ان کا معاملہ اب دوستی کی حد سے گزر گیا ہے۔ یہ عشق کی منزل ہے۔ ہم نے ان کی نسلوں اور شاہوں کی درجہ بندی کی ہے۔ ان کے باقاعدہ خاندان ہوتے ہیں، شجر تاریخ، اور ان کے اپنے کردار ہوتے ہیں۔ یہ کچھ غلط نہیں کہ پتھروں میں سیاروں کی سی خصوصیات ہوتی ہیں۔ عجب نہیں کہ وہ سیاروں ہی کی زمینوں کی سوغات ہوں۔ عذرائے کرم ہمیں تفصیل سے بتائیے کہ آپ اس بیش بہا پتھر کے بارے میں اور کیا کیا جانتے ہیں۔ ہماری علمی پیاس کے لیے، ہماری سیری کے لیے ذہن پر زور دے کر یاد کیجیے، شاید اسی طرح ہمیں کچھ قرار آ جائے۔ ہمیں سے زیادہ کچھ نہیں معلوم، ابا جان نے جھجکتے لہجے میں کہا۔ والد مرحوم نے اسے سپرد کرتے وقت ہدایت کی تھی کہ اگر تم اس کی مناسب حفاظت نہ کر سکو تو کسی صاحب نظر، کسی صاحب دل کو پیش کر دینا۔ اور کچھ یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس کی قیمت لینے سے منع کیا تھا۔ قیمت لینے سے منع کیا تھا؟ مہاراجہ اچھل کر بولا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بجھ کر رہ گیا۔ اور کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ اور کچھ نہیں، ابا جان نے بظاہر سادگی سے کہا، مگر جناب والا، کیا آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ آخر وہ پتھر کون سی خصوصیت سے مشرف تھا جو مہاراجہ جیسے جوہر شناس اتنے بے چین ہیں؟ ہماری اطلاع کے مطابق ریاست کے بعض دوسرے نوابین بھی فکر مند ہو گئے ہیں۔ یہاں کوئی بھی اتنا نہیں جانتا۔ ان کی بے چینی نمائشی ہے، حرص و ہوس حسد کی ہے۔ مہاراجہ تند لہجے میں بولا، یہ صرف ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کیسا نادر پتھر نواب ہاشمہ جنگ کو عطا کیا ہے۔ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اگر ہمارا قیاس درست ہے تو اس کی ایک طویل اور شاندار تاریخ ہے۔ مناسب ہو تو کچھ ہمیں بھی بتائیے، ہر چند کیا بھی غیر ضروری ہے؟ ابا جان نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ کیا بتائیں؟ مہاراجہ اضطراری انداز میں بولا۔ ابھی ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدیوں سے گمشدہ ایک پتھر ہے۔ صدیوں سے اس کی تلاش جاری ہے اور صدیوں کی گردشوں کے بعد نمودار ہوا ہے۔ اشوکا کے زمانے سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔